بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو سورج گرہن یا چاند گرہن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے بیان کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت یا کسی کی حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ جب تم ان کو گرہن لگتا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم۔ سورج گرہن یا چاند گرہن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور نماز ادا کی جائے۔ یہ کون سی نماز ہے جو سورج گرہن یا چاند گرہن کے دوران پڑھی جائے؟ یہ ہے صلاۃ کسوف، جسے چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز بھی کہا جائے گا۔ تو جب بھی گرہن لگ جائے سورج کو یا چاند کو، 2 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نماز پڑھی جائے، نفل کی نیت سے پڑھی جائے، اور اجتماعی طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور انفرادی طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر اجتماعی طور پر پڑھا جائے تو اس کی وہی شرائط ہیں جو کہ نماز جمعہ کی شرائط ہیں، یعنی جامع مسجد میں ہو، اور دیگر جتنی بھی شرائط جمعے کے لیے ہیں، لیکن جمعے کے لیے خطبہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اس میں یہ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو نماز کسوف آپ اجتماعی طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی دعا اور استغفار کرنی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر کوئی اجتماعی طور پر نہ پڑھ سکے، یا ہماری بہنیں یہ تو اجتماعی طور پر مسجد میں جا کر تو نہیں پڑھ سکتی، تو انفرادی طور پر پڑھا جائے۔ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھی جائے، زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد استغفار، دعا اور صدقہ و خیرات والا معاملہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کسوف میں بہت ہی طویل قیام فرمایا، تو اس میں یہ بھی سنت ہے کہ طویل قیام ہو۔ اگر دن کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں بلند آواز سے قرات نہیں کریں گے، بلکہ سری نماز ہوگی، جیسا کہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، بغیر اونچی قرات کے، مطلب بلند آواز میں قرات نہیں کی جائے گی۔ ہاں، چاند گرہن ہے، رات میں اگر پڑھا جا رہا ہے اجتماعی طور پر نماز کسوف یعنی گرہن کی نماز، اگر چاند گرہن کی رات میں پڑھ رہے ہیں تو ہم قراءت اونچی آواز سے کریں گے جماعت میں، اور سورج گرہن میں قراءت اونچی آواز سے نہیں کی جائے گی، اور انفرادی طور پر تو قراءت اونچی آواز سے کی ہی نہیں جاتی۔ اور استغفار کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو باطل عقائد ہیں کہ کسی کے انتقال کی وجہ سے گرہن ہو گیا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں، کہ جیسا کہ سورج کی عبادت کرنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے گرہن لگا کر بتا دیا کہ اس سورج کی تم عبادت کرتے ہو جس کو گرہن لگ جاتا ہے، اس کی تو اپنی روشنی ہے ہی نہیں۔ اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس چمکتے سورج کو ایک دم اس کی روشنی غائب ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ نشانی ہے کہ حقیقی مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے،
ایک جس طرح سے اللہ عز و جل نے اس چمکتے سورج کو ایک دم مدھم کر دیا، اسی طرح ہماری زندگی کا چراغ بھی ایک دن گل ہو جائے گا۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور کثرت سے استغفار کیا جائے۔ یہ اعمال جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، یہ ہر کسی کے لیے ہیں اور یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بزرگان دین نے ہمیں طریقے بتائے ہیں عملیات کے حوالے سے بھی، تو اس میں بھی بہت سارے اعمال ہیں جو صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے ہمیں تعلیم کیے ہیں، اور یہ ان کے مجربات ہیں اور ان کے مشاہدے ہیں۔ جس طرح سے بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ انہیں کہاں سے پتہ چلا، یہ تعداد کہاں سے ملی، یا یہ جو ہے نا اعمال وہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ وہ ان کے اپنے مشاہدات ہیں، اور وہ مشاہدات جو بزرگان دین اپنی زبان سے تعلیم کرتے ہیں اس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو جو میں نے اپنے مرشد کریم سے سنا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس طریقے سے ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، خصوصی مرشد کریم یہ فرماتے ہیں کہ گرہن کے وقت میں پڑھا جانے والا عمل 40 دن کی تاثیر رکھتا ہے، یعنی ایک دن کا وہ عمل 40 دن کی تاثیر رکھتا ہے۔ جیسا کہ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ ایک عام آدمی کا 40 دن کا عمل اور ایک سید کا 1 دن کا عمل، کیونکہ سادات کے خون میں روحانیت قدرتی طور پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بلا تمثیل اس ایک دن میں، گرہن والے ایک دن میں 40 دن کی پڑھائی کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جن اعمال کی آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے، اگر ان اعمال کا ہی اس میں ورد رکھا جائے تو ان کی روحانیت اور مضبوط ہوتی ہے، اور ان کی روحانیت آپ سے بہت زیادہ مانوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں جو آپ پہلے اپنے اوراد ہیں ان پر جو ہے نا آپ ان کا ورد کر لیجئے، تو اس سے آپ کے وہ اعمال مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اور یہی بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر دی اور اس کے بعد جو تعلیم کیے گئے اعمال ہیں وہ چھوڑ دیے، تو سلسلے کا فیض اس سے منقطع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو اعمال آپ چھوڑ چکے ہیں تو ان اعمال کو ان اوقات میں، اس وقت میں، اس خاص وقت میں اس کو کر لیا جائے تو آپ کے عمل میں وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ سپوز کسی نے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی اور وہ چھوڑ دیا، اب وہ کیا کرے کہ اس دوران حزب البحر کو وہ 40 مرتبہ پڑھ لے، وہ دوبارہ عامل ہو جائے گا اور پھر اس کے عمل میں آ جائے گی اور اس کی تاثیر اس میں پیدا ہو جائے گی۔ تو جو اعمال آپ پہلے کر چکے ہیں تو اس کو مضبوط کیجئے، اور جو اگر چھوڑ دیا کوئی عمل زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تو آپ اس کو گرہن کے وقت میں پڑھیں گے تو وہ دوبارہ آپ کے عمل میں آ جائے گا۔ اور عاملین کے لیے چاہیے یہ کہ چند اعمال جو بزرگان دین سے منسوب ہیں کہ اس وقت میں کیے جاتے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ حصار کا بہترین عمل ہے آیت الکرسی اور 4 کل، آیت الکرسی اور چاروں کل 121 مرتبہ اس وقت میں پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد روزانہ 21 مرتبہ اس پر مداومت اختیار کی جائے، تو یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے حصار کے لیے اور جادو جنات سے نجات کے لیے اور دیگر آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے،
اور اس سے علاج معالجہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بہت ہی پرتاثیر عمل ہے یہ۔ تو یہ اس وقت میں جو گرہن کا وقت ہے، اس وقت میں آیت الکرسی کا یہ عمل، آیت الکرسی اور 4 کل کا یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر 121 مرتبہ اس دوران نہیں پڑھا جا سکے تو کیا کیا جائے؟ تو جب بزرگان دین سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طویل عمل ہے جو زیادہ وقت جس کو لگتا ہے، تو وہ وقت شروع ہونے سے پہلے وہ پڑھنا شروع کر دیا جائے، اور اختتام اس کا گرہن کے وقت میں کیا جائے تو جب بھی اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ عام دن میں اور گرہن کے دن میں بہت ہی فرق ہے۔ برحتی شریف کی بھی زکوٰۃ آپ گرہن کے وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ 45 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ عامل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی روحانیت آپ سے مانوس ہو جاتی ہے، اور اب آپ اس پر مداومت اختیار کریں تو وہ آپ کے عمل میں رہے گی۔ تو مطلب اس میں آپ اس روحانیت اور روحانیت والے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو برحتی شریف آپ 45 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسماء اصحاب کہف یہ آپ 700 مرتبہ پڑھیں تو آپ اسماء اصحاب کہف کے عامل ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی بہترین عمل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام جو پڑھتا ہے اس کی کاٹ جنات بھی نہیں کر سکتے، اور غرق، سرق اور حرق سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جس جگہ پر اس کا تعویذ لگا دیا جائے، مطلب وہ ڈوبتا نہیں ہے، سرق یعنی چوری نہیں ہوتی، حرق یعنی جلتا نہیں ہے۔ تو اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اسماء اصحاب کہف پر بھی انشاءاللہ عز و جل میں ایک تفصیلی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ مکمل اعمال آپ اصحاب کہف کے اسماء سے کر سکتے ہیں۔ حصار، اتارا اور جو معاملات ہیں، اصحاب کہف کے اسماء کی بہت برکتیں ہیں۔ اچھا، سورہ اخلاص کی بھی زکوٰۃ آپ گرہن کے وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ 4700 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا اگر ٹائم ہے، جیسے تو اس وقت میں 1.5 گھنٹے میں تو چونکہ 4700 مرتبہ نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں یہ کیا جائے کہ ایسے وقت سے شروع کیا جائے کہ جس میں اختتام آپ کا گرہن کے وقت ہو، اور گرہن کا وہ وقت جو عروج والا وقت ہو، تو سب سے برکت والا وقت ہے۔ تو جب وہ سورج گرہن یا چاند گرہن اپنے شباب کو پہنچے، وہ وقت اگر ہو تو بہت برکتوں والا وقت، ورنہ اسی وقت کے دوران آپ ختم کریں تو یہ ضرور برکت آپ کو ملے گی۔ سورہ یاسین کا اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ سورہ مزمل 117 مرتبہ پڑھا جائے گرہن کے وقت میں تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 4500 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ حزب البحر کے آپ عامل ہونا چاہیں تو آپ 40 مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے عمل میں آ جائے گا، اور پھر آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ سورہ کوثر کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو 313 مرتبہ گرہن کے وقت میں سورہ کوثر پڑھ لی جائے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنجینا پڑھا جائے۔ بے شمار اعمال ہیں کہ جن کا عمل ہم اس وقت میں کر سکتے ہیں، اور اس وقت میں کرنے سے اس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن بہتر بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے عمل کر لیے ہیں اسی کو آپ مکمل اس وقت میں ورد رکھیں تو آپ کا وہ عمل بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اب میں نے یہ اتنے سارے اعمال بتائیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی اتنے سارے اعمال کر لے۔ کوئی بھی ایک عمل جو آپ کرنا چاہیں وہ ایک عمل آپ کر لیجئے، لیکن یہ اعمال چونکہ مستحبات میں سے ہیں
اور عملیات میں سے ہیں، جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وقت گزارنے کے لیے فرمایا، تو اسی طرح سے دعا، صدقہ و خیرات، نماز کسوف یہ آپ پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خاص وقت کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے میں اور استغفار میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت کو ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔